آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں فضائی سفر پر روانہ ہوں اور جس جگہ جس ایئرپورٹ پر آپ لینڈ کریں وہاں یہ معلوم ہو کہ ایک بیگ جس میں سے کئی کلو منشیات برآمد ہوئی ہیں اور اس بیگ پر جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ آپ کے نام کا ہے، اگر یہ منشیات آپ سے سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ پر برآمد ہوئی ہوں، اس لیے کہ وہاں ظاہر ہے سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اور آپ کے پورے خاندان کا سر قلم ہونے جا رہا ہے۔ ایسی ہی کیفیت لاہور کا ایک خاندان گزرا۔ 23 دسمبر کو یہ خاندان لاہور سے جدہ کے لیے روانہ ہوا اور معمول کے مطابق یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ 5 افراد تھے جن میں ظاہر خواتین بھی ہیں، جن میں مرد حضرات بھی ہیں، اور جب یہ لوگ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ایک بیگ جس میں سے آئس برآمد ہوتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بیگ پر جو ٹیگ لگا ہوا ہے، جو سامان والا ٹیگ ہے، اس میں اس خاندان کا نام ہے اور اس مسافر کے خاندان والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو 16 دن تک یہ خاندان اندھیرے قید میں رہا۔ تو جو اس خاندان کے ساتھ ہوا، اگر آپ کے ساتھ ہونا ہوتا تو کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ایئرپورٹ کا عملہ اس کام میں ملوث تھا۔ محسن نقوی صاحب نے فوری طور پر اس کی تحقیقات کا حکم دیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر مختلف CCTV کیمروں کی مدد سے جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، جس بیگ میں سے منشیات ملی اور جس بیگ پر اس خاندان کے افراد کے نام کا ٹیگ موجود تھا، اس بیگ کا اس خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 9 رکنی گینگ ہے جس میں ایئرپورٹ کا عملہ بھی ملوث ہے، جس میں جو گراؤنڈ ہینڈلنگ سٹاف ہے وہ بھی ملوث ہے، جس میں پورٹر بھی ملوث ہے، جس میں جو ایئر لائن کا سٹاف ہے جس نے ٹیگ جاری کیا کسی دوسرے کے نام پر وہ بھی ملوث ہے، اور الٹیمیٹلی 9 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور اگر وہ کسی طرح وزیر داخلہ تک اپروچ نہ کر پاتے تو سمجھیے کہ باقی ساری زندگی وہ سعودی عرب کی جیلوں میں سڑتے ہوئے گزار دیتے، اور بالآخر نوبت یہاں تک بھی آ سکتی تھی کہ ان میں سے کچھ افراد کا سر قلم کر دیا جاتا اس پاداش میں کہ وہ منشیات لے کر سعودی عرب آئے تھے۔